جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، جامعہ دارالعلوم کراچی کو ایک فتویٰ موصول ہوا تھا جس میں معرف القرآن کے ایک ایڈیشن میں ایک حدیث کی نشاندہی کی گئی تھی اور اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ چونکہ یہ حدیث نہیں ہے تو اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی فرمایا ہے کہ اب اس حدیث کو انشاءاللہ آئندہ جو نیا ایڈیشن ہے اس سے حذف کر دیا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ چونکہ والد محترم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس میں معمولی سی تبدیلی کی اجازت دی تھی، اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں، کسی چیز کو حذف کر سکتا ہوں، تو آئندہ ایڈیشن میں وہ ان کو حذف کر لیں گے۔ اس کی نشاندہی آپ لوگوں کے ساتھ کراتے ہیں۔ یہ معرف القرآن جلد 2 ہے اور آیت الرجال قوامون علی النساء، اس کی تفسیر میں نیچے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور مطیع ہو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں فرندے ہوا میں اور مچھلیاں دریا میں اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں۔ تو اس کے بارے میں جامعہ دارالعلوم کراچی سے سوال پوچھا گیا تھا۔ سوال میں کہا گیا تھا کہ یہ چونکہ حدیث نہیں ہے اور اس کو معرف القرآن میں ذکر کیا گیا ہے، تو جواب میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتیان حضرات لکھتے ہیں کہ سوال میں ذکر کردہ روایت معرف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالے تفسیر بحر محیط نقل فرمائی ہے۔ یہ روایت تفسیر بحر محیط کے علاوہ چند اور کتب میں بھی الفاظ کی زیادتی کے ساتھ مذکور ہے، جن میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب الکبائر اور اسی طرح امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب الزواجر شامل ہے۔ لیکن جن کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے ان میں کوئی حدیث کی متداول اور مشہور کتاب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے تو وہ رویہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے اور اس کی سند ذکر نہیں کی گئی۔ ہمیں بھی تلاش کے باوجود اس روایت کی کوئی سند نہیں مل سکی۔ نیچے حوالہ جات لکھے گئے ہیں، آپ لوگ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس جواب میں لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ دین اسلام میں سند کو ایک بنیادی اور خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سند کے ذریعے سے ایک خصوصی شرافت اور فضیلت بخشی ہے، لہٰذا ایسی روایت جسے بلا سند بیان کیا گیا ہو اور محدثین میں کسی نے اسے نقل نہ کیا ہو، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، نیچے جواب میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک تحریر بھی نیچے، اس کے ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دستخط بھی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے اور معرف القرآن میں ایسے مواقع پر حضرت والد صاحب نے چونکہ بندہ کو اختیار دیا تھا کہ معمولی تبدیلی کر سکتا ہے، اس لیے آئندہ ایڈیشنوں میں اسے حذف کیا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس بھی اگر اس طرح کے معرف القرآن کا نسخہ موجود ہے تو اس میں آپ لوگ نشان لگائیں، اور آئندہ اگر اس کو آپ کہیں پر اپنے کسی بیان میں ذکر کرتے ہیں یا کسی جگہ پر آپ اس سے تحریر لیتے ہیں تو اس میں احتیاط کریں، کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے اور اس کا مستند حوالہ حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.